مجھے شادی کرنی ہے تو صرف حارب کے ساتھ کرنی ہے مما، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ نینا کی بات سن کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے تایا جان کے قدم وہیں پہ جم چکے تھے۔ وہ نینا کی طرف ہونکوں کی طرح دیکھنے لگے، جو حارب سے 10 سال چھوٹی ہونے کے باوجود بھی ایک ضد لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے شادی کرنی ہے تو حارب کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ اس شخص شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی وہ کسی قیمت پہ بھی شادی کے لیے مان سکتا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ بار بار کہہ رہی تھی، میں حارب سے محبت کرتی ہوں، مجھے حارب کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے۔ اس کے تایا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زینب بیگم کو کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ آ کر نینا کے سامنے بیٹھ گئے۔ بیٹا، کیوں تم حارب کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ آپ کو پتہ ہے آپ حارب سے 10 سال چھوٹی ہو اور یہ رشتہ بے معنی ہے، فضول ہوگا۔ اس وجہ سے میں آپ کی شادی حارب کے ساتھ نہیں ہونے دے سکتا۔ مجھے نہیں پتہ تایا جان، میں ان سے محبت کرتی ہوں، مجھے کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ اگر آپ لوگ میری کسی اور کے ساتھ یا حارب کی کسی اور کے ساتھ شادی کریں گے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس کی بات سن کے تایا جان نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں حارب سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، پھر تمہیں اس کی بدتمیزیوں سمیت، اس کے غصے سمیت قبول کرنا ہوگا۔ بعد میں ہم کوئی شکایت نہیں سنیں گے۔ وہ تم پہ ظلم کرتا ہے، تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ سب کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی، بس ضد پہ اٹکی ہوئی تھی۔ اسے شادی کرنی ہے تو صرف حارب کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ حارب کے علاوہ تو وہ کسی اور کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد حارب سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زبیر صاحب اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئے۔ حارب بیٹا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بابا جان، صبح بات کر لیں گے، ابھی میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، میں سونا چاہتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ حارب بیٹا، ضروری بات کرنی ہے، اوکے ٹھیک ہے بولیں، وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری شادی نینا کے ساتھ کر دی جائے۔ حارب جھٹکا کھا کے اٹھا۔ کیا مطلب بابا جان؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نینا کے ساتھ؟ ایک تو وہ چھوٹی بچی، دوسرا میں نے آپ کو یہ بولا ہے میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود آپ مجھے آگے یہ بولیں گے کہ میں شادی کر لوں؟ کبھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کے بابا جان کہنے لگے، دیکھو نینا تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ تمہیں سنبھال لے گی، اس لڑکی کی محبت سے تمہیں نکال دے گی۔ جب عورت مرد سے محبت کرتی ہے تو اسے تمام دکھ اور تکلیفوں سے نکال دیتی ہے، اور وہ بھی تمہیں نکال دے گی۔ یہ سن کے حارب کہکا لگا کے ہنسنے لگا۔ سیریسلی بابا جان، آپ اتنے بچوں جیسی باتیں کب سے کرنے لگ گئے؟ وہ اپنے باپ کا مذاق اڑا رہا تھا۔ بیٹا، تمہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن بابا میں نینا کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ ایک تو وہ بچی ہے، مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، کسی اور کے ساتھ بے شک اس کی شادی کروا دیں، لیکن میری طرف سے اس رشتے کے لیے بالکل انکار ہے، میں نہیں کر سکتا نینا کے ساتھ شادی۔ اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بابا جان خاموشی سے کمرے سے اٹھ کے باہر چلے گئے۔ وہ جانتے تھے نینا بھی بہت زیادہ ضدی تھی اور یہ بھی بہت زیادہ ضدی تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان میں پھنس چکے تھے۔ وہ اپنی بھتیجی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، جس نے بچپن سے لے کے اب تک کچھ بھی نہیں مانگا تھا۔ ان سے وہ بھی چاہتے تھے وہ شادی کر لیں۔ نینا کے ساتھ ہی وہ شادی کروانے کی ضد کرنے لگے۔ رخسانہ بیگم کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ اگر حارب کو نہیں شادی کرنی اس لڑکی کے ساتھ تو آپ مت بولیں۔ دیکھو نینا بہت اچھی بچی ہے اور اس سے محبت بھی کرتی ہے، اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے؟ گھر میں خوب ہنگامہ ہوا، مگر رات کو وہ نینا کے کمرے میں داخل ہوا۔ آ کے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے نینا بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، ابھی تک روئے جا رہی تھی، بس وہ ایک ہی ضد پہ اٹکی ہوئی تھی۔
حارب نے غصے میں کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا تو اس نے سامنے کھڑے ہوئے حارب کی طرف دیکھا تھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ وہ گھبرا کے حارب کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ جانتی ہو میں کس قدر برا انسان ہوں، اس کے باوجود بھی میرے ساتھ شادی کی ضد کر رہی ہو، وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کے وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ محبت کرتی ہوں آپ سے، مجھے آپ سے ہی شادی کرنی ہے، آپ کو اس چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں بہت ظالم انسان ہوں، تم پہ بہت ظلم کروں گا، اس وجہ سے اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی ضد چھوڑ دو، مجھ سے اچھے انسان بھی تمہیں مل سکتے ہیں۔ وہ غصے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، مجھے آپ سے اچھے، آپ سے برے کوئی بھی نہیں چاہیے، مجھے شادی کرنی ہے تو صرف آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بالکل قریب ہو گئی، اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے سینے پہ محسوس کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ شادی کر لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کے لیے تیار رہنا۔ ایک بات یاد رکھنا، تم کبھی مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گی اور تمہارا یہ وجود بھی مجھے کبھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ بے باکی سے کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن اس نے سب کو بتا دیا، وہ اسی جمعے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ سب کو حیرت ہوئی تھی، اچانک اسے کیا ہو گیا؟ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا وہ اسے اس گھر میں نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ اپنے ساتھ شہر فلیٹ میں لے کے جانا چاہتا ہے، وہاں پہ ہی رکھے گا۔ اگر بیوی بننے کا شوق ہے تو پھر وہاں پہ ہی رکھوں گا، میری ساری ذمہ داری یہی اٹھائے گی۔ پوچھ لیں اس سے، اگر اسے منظور ہے تو میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ بھی محبت کے جنون میں اس وقت پاگل ہو چکی تھی۔ وہ جو کہتا گیا اس نے ہر چیز، ہر ایک بات کو منظور کر لیا۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، اس شخص کو حاصل کر لینے کی چمک اس کی آنکھوں میں تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ بالکل سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کسی قسم کی کوئی دھوم دھام نہیں کرنا چاہتا، اسے ایسے رخصت کر کے شہر فلیٹ میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ اس بات پہ سب لوگوں نے احتجاج کیا کہ بیٹا یہ غلط ہے، بچی کے کچھ خواب ہوں گے۔ وہ کہنے لگا بچی کا ایک ہی خواب تھا، میرے ساتھ شادی کرنے کا، وہ پورا ہو رہا ہے نا، اس کے علاوہ مجھے اس کے کسی خواب سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھ سے کوئی بحث مت کریں۔ وہ اس قدر سخت مزاج ہو چکا تھا کہ اس کے گھر والے ابھی بھی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، تم کبھی اس کے ساتھ نہیں رہ پاؤ گی، وہ ظالم بن جائے گا، بہت ظالم، جسے برداشت کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ اس کی آنکھوں پہ محبت کا جنون سوار تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی، اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، لبوں پہ گہری مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک اتری ہوئی تھی۔ نکاح قبول ہونے کے بعد وہ خوش ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ وہ آ کے گاڑی میں بیٹھی، دوسری طرف سے وہ بھی آ کے گاڑی میں بیٹھا۔ حارب نے غصے میں گاڑی کا دروازہ بند کیا، اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرائے جا رہی تھی، عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنا سر جھٹکتا ہوا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ کافی وقت بعد گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے رکی، اسے نکلنے کا کہا، وہ نکلی اور اس بھاری لہنگے کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، آہستگی سے اس کے لہنگے کو اوپر اٹھاتا اسے فلیٹ کے اندر لے کے داخل ہوا تھا۔ اس کی یہ پہلی حرکت نہ جانے کیوں اسے اچھی لگی تھی، وہ اتنے کی امید نہیں کر سکتی تھی جتنا اس نے کیا تھا۔ ایک پسندیدہ مرد کو حاصل کر کے عورت کس قدر خوشی محسوس کرتی ہے، یہ نینا محسوس کر رہی تھی۔ چلی جاؤ کمرے سے، دوبارہ مجھے بلانے کی کوشش مت کرنا، میں یہاں لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا، مطلب آپ مجھے منہ دکھائی کا تحفہ نہیں دیں گے؟ اگر میری شادی میری من پسند عورت سے ہوئی ہوتی تو میں دنیا جہان کی چیزیں لا کے اس کی منہ دکھائی میں
اس کے سامنے رکھ دیتا۔ کم از کم تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں رکھوں گا، چلی جاؤ یہاں سے۔ اور یہ لمحہ تھا جب اس کا دل کرچیوں میں ٹوٹ چکا تھا۔ اتنے سخت لہجے اور رویے کی وہ امید نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے میں آیا تو بیڈ پہ بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ بہت شدت سے رو رہی تھی۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا، کس بات کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ اس کی بات سن کے وہ اٹھ کے اس کے پاس آئی، ایک دم سے اسے کہنے لگی، محبت کرتی ہوں نا آپ سے، مجھے ایسا آپ روڈ بیہیو نہیں کرنا چاہیے، مجھے آپ کی محبت چاہیے، مجھے میرا حق چاہیے۔ وہ عجیب انداز میں بولی۔ یہ سن کے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ حق چاہیے؟ برداشت کر سکتی ہو مجھے؟ ہاں میں کر لوں گی، کیونکہ مجھے میاں بیوی والا رشتہ بنانا ہے۔ میں نارمل آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ لگتا ہے تمہیں صرف یہی مجھ سے چاہیے تھا، تبھی تم نے میرا انتخاب کیا۔ میں ایک وحشی درندہ ہوں، آج تک میں نے کبھی کسی عورت کو چھوا نہیں۔ اگر تمہارے پاس آؤں گا تو تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ غصے میں اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے پھر بھی چاہیے، وہ غصے میں بول رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے اوپر جھکا تو اس کی سسکی نکلی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں کھینچنے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے اور وہ مکمل طور پہ وحشی بنا ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو چھوا، اپنی انگلی پہ دیکھا جہاں پہ ہلکا سا خون لگ چکا تھا۔ اتنے برے رویے کی وہ امید نہیں کر سکتی تھی جتنا برا رویہ اس نے اختیار کیا تھا۔ اس کا اپنا پسندیدہ شخص تھا۔ وہ چینج کرنے کے بعد سادہ سے حلیے میں آ کے بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نہ جانے وہ کس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ شاید اس کی محبت دیکھ کے وہ شخص پگھل جائے گا، مگر اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اسے پگھلنے کے لیے کئی سال لگنے تھے۔ شاید وہ تب اسے حاصل کر پاتی یا پھر تب بھی نہ کر پاتی۔ اس کے دل میں کوئی اور عورت تھی اور اسے نکالنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ آدھی رات کو وہ سونے کے لیے آیا تو وہ بیڈ پہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اسے کیا ہوا تھا؟ اس لڑکی کو دیکھ دیکھ کے اسے غصہ آ رہا تھا۔ نینا، زبردستی تم میری زندگی میں تو شامل ہو گئی ہو، لیکن زبردستی تم مجھے خود سے محبت کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ میں تم سے بہت بڑا ہوں، نہ ہی مجھ جیسے مرد کو کبھی برداشت کر پاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ جا کر دوسری طرف لیٹ گیا، جب اچانک سے نینا نے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے، اس کے قریب ہو گئی، ایک ٹانگ اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دی۔ اور یہ لمحہ تھا جب اس شخص کا دل بہت بری طرح سے دھڑکا۔ اس نے مڑ کے نینا کی طرف دیکھا، ایک دم سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں میرے ساتھ چپک رہی ہو؟ اس قدر چلاتے ہوئے نینا ہڑبڑا کے اٹھی، فوراً سے اسے دور ہوئی۔ نہ جانے کیسے وہ نیند میں اس کے قریب آ گئی تھی۔ گھبراتے ہوئے چاروں اطراف دیکھنے لگی، پھر جا کے صوفے پہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ یہاں پہ آئے ہوئے انہیں ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس ایک ہفتے میں نینا سے اس نے ایک لمحہ بھی ٹھیک سے بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ غصے میں چیخ چلا کے بات کرتا، جس کی وجہ سے نینا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی۔ نینا کہنے لگی، میں واپس حویلی جانا چاہتی ہوں، آپ پلیز ایک کام کریں، مجھے واپس حویلی چھوڑ کے آئیں۔ وہ جو ناشتہ کر رہا تھا اس کے ہاتھ رکے، آج اسے آفس سے چھٹی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے نینا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ابھی تم نے کیا فضول بکواس کی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ تم واپس حویلی جانا چاہتی ہو؟ کیوں جانا چاہتی ہو؟ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا۔ تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، کیونکہ میں تنگ آ چکی ہوں، آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس نے ایک دم سے کانٹا پلیٹ میں پھینکا اور کہنے لگا، تمہاری خواہش تھی میرے ساتھ شادی کرنے کی، تب مجھے قبول کرو، اسی انداز میں قبول کرو۔
وہ چلاتے ہوئے بولا، کیا ہے؟ کیوں یہاں پہ بیٹھوں؟ یہ کہتے ہوئے اٹھ کے کمرے کی طرف چلی گئی، بیگ میں کپڑے ڈالنے لگی، اور یہ دیکھ کے اس شخص کا دماغ ہی گھوم گیا۔ ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا، زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا، اور یہ لمحہ تھا جب اسے لگا جیسے اس کے وجود سے جان نکل چکی ہو۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتی تھی، مگر اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، اسے یوں تماچا بھی مار سکتا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی گال پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ حارب کو اب احساس ہوا تھا اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ حارب نے آہستگی سے اسے اپنے قریب کر لیا اور کہنے لگا، سوری، میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ اب کی بار نرمی سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے بولا۔ وہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، وہی بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سوری، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے غصہ دلا دیا۔ نہ جانے کیوں اسے حقیقتاً بہت برا لگا تھا۔ ہاں، میں سوچ رہا ہوں تمہیں واپس حویلی لے کے جانا چاہیے، جہاں پہ تم اکیلی ہو جاتی ہو۔ اب کی بار نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اگلے دن ہی اسے لے کے حویلی واپس آ چکا تھا، مگر جب اسے حویلی لے کے آیا تو اس کی رنگت بالکل اڑی ہوئی لگ رہی تھی، بہت زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کے رخسانہ بیگم کہنے لگیں، دیکھو بچی کی کیا حالت کر دی ہے۔ وہ کہنے لگا، بچی خود اپنی مرضی سے میری زندگی میں شامل ہوئی ہے، میں تو ایسے ہی حالت کروں گا۔ رات کو وہ کمرے میں آیا تو وہ ایک فراق میں موجود تھی، اور جس کا گلا پیچھے سے کافی زیادہ گہرا تھا۔ یہ دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم نے آج گھر میں یہ ڈریس ڈالا ہوا تھا؟ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں جی، میں نے یہی ڈالا ہوا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اچھی لگ رہی ہو نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، بہت ہی گھٹیا اور غلیظ قسم کی عورت لگ رہی ہو۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، اور یہ سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ یہ آپ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ یہ ڈریس تم سارے حویلی کے مردوں کے سامنے اس ڈریس میں گئی تھی، ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کی قمیض کو کھینچا۔ اسی لمحے لائٹ چلی گئی اور اسے یوں لگا جیسے اس کی قمیض اس کے کندھوں سے پھٹ چکی ہو۔ آج کے بعد ایسے سارے ڈریس تمہاری الماری سے نکال کے پھینک دوں گا جو میں نے تمہیں اپنے پہنے ہوئے دیکھا۔ اس کے چلانے پہ وہ خاموش ہو گئی، سہم گئی۔ وہ الماری سے ایک ڈریس نکالنے لگا۔ جیسے ہی ڈریس نکال کے اسے دیا، اتنے میں لائٹ بھی آ چکی تھی۔ وہ اپنے کندھے سے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، ایسے ہی کرتا رہوں گا، کیونکہ زبردستی تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو، اور ایسے ہی تمہیں محبت ملے گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں چاہیے مجھے آپ کی محبت، طلاق دیں، ابھی کے ابھی طلاق دیں۔ اس کی محبت کا شاید بھوت اتر چکا تھا، جتنی اس شخص نے اس کی تسلیل کی تھی۔ اسے لگا تھا شاید وہ محبت نہیں دے گا، مگر نارمل میاں بیوی کی طرح تو اس کے ساتھ رہے گا، اسی میں وہ خوش ہو جائے گی۔ لیکن یہاں تو اس کی تسلیل کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ وہ طلاق لینے لگی۔ طلاق کے نام پہ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بولا ہے تمہیں؟ طلاق چاہیے؟ ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچا۔ ابھی طلاق دیتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن کو کھولنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ طلاق دینے لگا ہوں تمہیں، یہ کہتے ہوئے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیتا اس کے اوپر آ گیا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا شدت سے اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں، اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا، اس پہ شدتیں لٹانے لگا۔ وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔
اس کی سسکی نکلی۔ پہلی رات تمہیں بڑی تڑپ ہو رہی تھی نا؟ ان سب کی غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ چھوڑیں مجھے، میں نہیں برداشت کر سکتی۔ آپ میری تذلیل کر رہے ہیں، یہ حق نہیں، یہ اذیت ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی، آپ محبت سے مجھے جیسے مرضی رکھیں، میں رہ لوں گی، لیکن میری تذلیل مت کریں، مجھے محبت دیں، تذلیل مت کریں۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس کا وجود تڑپ رہا تھا، وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے، آپ میری محبت کی یہ سزا دے رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ رات گزر چکی تھی۔ وہ اپنا حق لینے کے بعد کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ ایک دم سے اٹھی تھی، آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی۔ اس کی گردن پہ انگت نشان بنے ہوئے تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے، یہ محبت نہیں تھی، یہ محض ایک نفرت تھی جو اس کے وجود پہ دکھا چکا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے حال پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ لاؤنج میں کھڑا مسلسل سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ بار بار اس کی سسکیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ حارث، یہ بھی تم نے کر دیا؟ وہ معصوم سی لڑکی تم سے محبت کرتی ہے، اس کی محبت کو تم دھتکار کے ایک دھوکے باز عورت کی محبت میں اسے تکلیف اور اذیت دیے جا رہے ہو۔ ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ اگر مجھے کسی عورت نے دھوکہ دیا ہے تو وہ اپنی محبت کا ثبوت دے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ حویلی واپس کمرے میں آیا، دروازے پہ دستک دی۔ جب تک کمرے میں نہیں آتا تھا کبھی اس نے دروازہ بند نہیں کیا، تو آج دروازہ کیوں بند کر دیا تھا؟ اندر سے اس کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ دروازہ کھولو! وہ مسلسل دروازے پہ دستک دینے لگا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے، نینا دروازہ کھولو۔ وہ دروازے پہ دستک دیے جا رہا تھا مگر نینا نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ کھڑکی کی طرف گیا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کو کھول کے اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ بیڈ پہ اوندھی پڑی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ اس کے پیٹ کے نیچے تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نینا، مجھے بات کرنی ہے، اٹھو، وہ سنجیدگی سے بولا، مگر نینا اٹھی نہیں تھی۔ نینا پلیز، بات کرنی ہے تم سے، اٹھو۔ آج پہلی دفعہ وہ اتنے نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ اس نے نینا کے کندھے سے پکڑ کے اسے جیسے ہی سیدھا کیا تو اس کا بے جان سا وجود سیدھا ہو چکا تھا۔ بیڈ شیٹ لال تھی اس کی کلائی پہ، شاید اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کے حارث پاگل ہوا۔ نینا، وہ چلایا، اتنی شدت سے چلایا کہ اس کی آواز پورے کمرے کی در و دیوار سے ٹکرائی تھی۔ فوراً سے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کے ہاتھ ٹھلکے ہوئے تھے۔ وہ باہر نکلا۔ حویلی کے کچھ لوگ جاگ رہے تھے۔ شور شرابے کی آواز سن کے باقی سب بھی جاگ گئے۔ وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ سب لوگ اسے پوچھ رہے تھے، حارث تم نے اسے کیا کہا ہے؟ کیوں اس نے اپنے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بتاؤ۔ اس کے بابا، اس کے چاچو جان، سب لوگ پوچھ رہے تھے مگر وہ کسی کو کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اسے لے کے ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، نہ جانے کب سے بہہ رہا ہے، وہ بہت زیادہ کمزور ہیں، شاید ان کی جان نہ بچا پائیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ پاگل دیوانی جو ہر کسی کو بتاتی تھی حارث سے محبت کرتی ہے، حارث سے شادی کرنا چاہتی ہے، کتنی اس نے ضد کی تھی حارث کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے۔ سب سے بڑھ کے ڈاکٹر نے مزید اس کی حالت کے بارے میں نہیں بتایا۔ حارث پریشان سا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس کے بابا جان کو پہلی دفعہ احساس ہوا وہ رو رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان سے آنسو باہر کو نکل رہے تھے جنہیں وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ فوراً سے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، جی بابا جان، مگر اس کی آواز بھیگی ہوئی لگ رہی تھی
جتنے بھی آنسو چھپا لیتا۔ تم دونوں کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ بس میں اسے ہمیشہ سے تکلیف دیتا آیا تھا، یہی ہوا ہے، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے۔ اچھا بیٹا پریشان مت ہو، محبت سے اسے سمجھایا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پتہ نہیں بابا وہ ٹھیک ہوگی یا نہیں، ڈاکٹر کیا بول کر گئی ہے، وہ نہیں بچ پائے گی، اس کا بلڈ بہت زیادہ لاس ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے اتنی جلدی اس کا بلڈ ملنا بھی۔ اچھا پریشان مت ہو، نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے، اب تو صبح ہونے لگی تھی، صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ نینا کی ماما نے تو رو رو کے اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی، بار بار کہہ رہی تھی میری بچی کو کچھ ہوا تو میں تم لوگوں کو بخشوں گی نہیں۔ اس کے بابا بالکل خاموش تھے، جیسے وہ پچھتا رہے تھے اپنی بیٹی کی شادی حارث کے ساتھ کر کے، کم از کم ویسے مر جاتی، حارث کی دی ہوئی تکلیفیں کی وجہ سے نہ مرتی۔ حارث آپ نے کیوں ایسا کیا؟ ڈاکٹر کہنے لگی دیکھیں ان کی جان کو اب زیادہ خطرہ نہیں، بس ان کا شوہر ایک دفعہ جا کے انہیں دیکھ سکتا ہے، ڈاکٹر نے آہستگی سے کہا۔ اسے حیرت ہوئی تھی ڈاکٹر نے شوہر کا ہی نام کیوں لیا تھا، شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ بار بار بے ہوشی کی حالت میں حارث کا نام پکار رہی تھی۔ وہ روم میں داخل ہوا، وہ اسٹریچر پہ لیٹی ہوئی تھی، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھا، اسے نظریں بھی نہیں ملانے کے قابل رہا، اس کی گردن پہ بنے ہوئے نشانات کو دیکھنے لگا۔ یہ نشان، اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کس قدر درندہ بن چکا تھا، وہ ایسا تھا نہیں جیسا اسے تکلیف دینے کے لیے بن گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کے اس پہ پیشانی ٹکا لی۔ نینا مجھے تمہاری محبت کی قدر ہونے لگی۔ نینا شاید میں نے بہت غلط کیا ہے، تم نے مجھے کس قدر محبت دی، کتنا ٹوٹ کے چاہا، لیکن میں نے بدلے میں کیا کیا؟ تمہیں تکلیف دی، میں تمہاری ساری تکلیفیں چن لوں گا نینا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پکڑا، اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی، شاید وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اپنے ہاتھ کو اس شخص کے ہاتھ میں دیکھ کے فوراً سے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ جب اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ نفرت اس شخص کو شاید کھانے لگی تھی۔ آج پہلی دفعہ نینا کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے اتنی نفرت دیکھی۔ اسے سنبھلنے میں تقریباً 1 ہفتہ لگا تھا۔ 1 ہفتے میں اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، باقی سب سے پھر بھی تھوڑی بہت کر لیتی تھی، مگر وہ اسے بلانے کے باوجود بھی حارث سے بات نہیں کر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب حارث اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے سر کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس نے حارث کی طرف دیکھا مگر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تو مہربانی ہوگی دور رہیں مجھ سے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں نے بابا جان کو بولا ہے بہت جلد ہماری طلاق ہو جائے گی، وہ نرمی سے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا میں نہیں تمہیں طلاق دینا چاہتا، میں تمہیں ہمیشہ ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی اچھا ایسی بات ہے، لیکن مجھ جیسی جاہل گنوار لڑکی کو آپ اپنے ساتھ کیوں رکھیں گے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے، میری اس میں کسی قسم کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ لیکن اب جب میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں تو پھر تم کیوں مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ اس کی بات سن کے وہ آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی میں اس وجہ سے آپ سے دور جانا چاہتی ہوں کیونکہ میری بہت زیادہ تذلیل ہوئی ہے۔ میں نے سوچا نہیں تھا میری اتنی زیادہ تذلیل ہوگی جتنی آپ نے میری تذلیل کی ہے۔ میں اس چیز کے لیے تم سے معافی مانگوں گا، ہر لمحہ معافی مانگوں گا
لیکن میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اٹھی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے یہاں آپ کے کمرے میں بھی نہیں رہنا، میں آپ کے پاس رہنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا بازو جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے کمرے سے اٹھ کے باہر چلی گئی۔ اور یہی ہوتا ہے، جو چیز لا حاصل ہوتی ہے اس چیز کی اسے قدر ہوتی ہے۔ اگر کوئی آسانی سے چیز مل جائے تو پھر اس کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ اب اسے دور بھاگ رہی تھی، اس شخص کو احساس ہو رہا تھا وہ حقیقتاً اس کے لیے کیا تھی، اب اس کی قدر کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اب جب حارب تمہارے ساتھ ٹھیک ہو چکا ہے تو تم کیوں طلاق لینا چاہتی ہو؟ وہ ہر بار یہی کہہ دیتی، جس شخص نے مجھے اتنی تکلیف دی میں اس کے ساتھ کیوں رہوں؟ اس کی مما کہنے لگیں، لیکن تم نے یہ تکلیف خود ہی چنی ہے، میں نے خود ہی حارب کا تم نے انتخاب کیا، تم نے بولا تھا وہ مجھے جیسے رکھے گا میں ویسے رہ لوں گی، وہ مجھے جو بولے گا میں وہ کر لوں گی، اب طلاق والا ڈرامہ کیوں؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں رہنا مجھے ان کے ساتھ، نہیں، بس وقت گزرنے لگا تھا، وہ سے الگ کمرے میں رہتی تھی۔ کافی دنوں سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ آدھی رات کو نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ حارب کے کمرے میں آ گئی، آ کے اس کے سینے پہ سر رکھ کے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ حارب جو کہ گہری نیند سو رہا تھا، اپنے سینے پہ وزن محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی ہو کیا؟ اس کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز سن کے وہ تھوڑا پریشان ہو گیا، مگر وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ بتاؤ مجھے، آپ بہت برے ہو۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی پوری طرح سے رو رہی تھی، اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ یہ تو مجھے بتاؤ، نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ آپ کو معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے میری جان، آپ مجھے معاف مت کرنا، لیکن بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اور وہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھ لیا۔ مجھے آپ سے طلاق لینی تھی، مجھے آپ سے دور جانا تھا، لیکن یہ بیبی نہیں چاہتا کہ میں آپ سے دور جاؤں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا بیبی؟ سچ میں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی تھی، مگر آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ جب بیبی مل رہا ہے تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ آپ برے ہو نا، بہت برے ہو، آپ نے مجھے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دی ہے، اس وجہ سے میں آپ کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر پا رہی۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ لیکن میں آپ کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا، اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومتے ہوئے بولا۔ مجھے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا تھا، لیکن محبت سے رہنا تھا، مجھے کبھی آپ سے دور نہیں جانا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ مجھے خود سے دور کر دیا، وہ بھی اتنی بے رحمی سے، اتنی بے دردی سے خود سے دور کیا، میں دوبارہ آپ کے پاس واپس بھی نہیں آ سکتی۔ اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ دن گزرنے لگے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا خیال رکھنے لگا، اس کے پاؤں تک زمین پہ نہیں لگنے دیتا تھا، اس کے لیے کھانا لے کے آتا۔ اسے تو احساس ہی نہیں تھا اس نے کبھی کسی عورت سے محبت کی تھی۔ وہ اس قدر اس لڑکی سے محبت کرنے لگا، اس قدر اسے ٹوٹ کے چاہنے لگا۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے پیٹ میں تکلیف کا احساس ہوا، بہت زیادہ ہوا۔ اس نے حارب کی طرف دیکھا۔ حارب، مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ وہ حارب کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے بولی۔ حارب نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کی پیشانی کو چومتا ہوا کہنے لگا، ہاسپٹل لے چلوں کیا؟ وہ کہنے لگی، نہیں، ہاسپٹل والے پھر مجھے انجیکشن لگا دیتے ہیں، مجھے نہیں جانا، بس پین ہو رہا ہے۔ اس کی پین بڑھتی گئی، اسے لے کے ہسپتال چلا گیا۔ اس نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔
اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ جب حارب روم میں داخل ہوا وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حارب اس کے پاس بیٹھا، وہ مسکرا دی تھی۔ لڑکی، تم نے تو مجھے خود سے اس قدر محبت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ محبت بھی نہیں بلکہ مجھے تو تم سے عشق ہو گیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولی، ہاں نا، محبت ہے نا مجھے آپ سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر اس نے نینا کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ نینا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اگر کبھی دوبارہ مجھے تکلیف دینے کی کوشش کی تو مڑ کے نہیں آؤں گی، اتنی دور چلی جاؤں گی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری جان، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، ہمیشہ میں تمہیں اپنے پاس اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ اور ویسے بھی بھلا تم مجھے اور اپنے بیٹے کو کہاں چھوڑ کے جا سکتی ہو؟ وہ اسے لے کے واپس حویلی آ گیا تھا۔ ان دونوں کا ان کے بیٹے کے ساتھ بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا تھا۔ جو محبت کی کمی باقی تھی، جو حارب نے اسے محبت نہیں دی تھی، وہ اب آہستہ آہستہ اس کے حق کی ساری محبت اسے دینے لگا، کیونکہ وہ لڑکی تو اس کی عاشق تھی۔ وہ مسکرانے لگتا تھا اس کی محبت دیکھ کے۔ اس نے صحیح معنوں میں اسے سمجھایا تھا، جو چلی گئی وہ کبھی تمہارے ساتھ وفادار تھی ہی نہیں۔ اور حارب کو بھی کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی، اس نے زندگی کے کتنے سال ایک ایسی لڑکی کے پیچھے سایہ کیے جس نے اسے دھوکہ دیا۔ اس لڑکی سے وہ نفرت کرتا رہا جو بے انتہا محبت کرتی تھی، مگر اب وہ اسے اس کے حق کی محبت دینے لگا۔